عزیز دوستوں، NDM کے جنرل سیکرٹری مزمل شاہ، محترم بابر صاحب، افر شاہ صاحب، دانش افریدی صاحب اور افکار صاحب، پشتو کلچرل سوسائٹی کی صدر، ہمارے بہن، سب دوستوں، میں سب سے پہلے اس تقریب کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج اس محفل کا اہتمام کیا ہے اور ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے رہنماؤں کے بارے میں جان سکیں، کچھ بات کر سکیں اور نئی نسل کو ان کی زندگی کے بارے میں کچھ چیزیں بتا سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ان رہنماؤں کی برکت ہے کہ آج ہم دن بیٹھے ہیں اور ایسی فکر انگیز باتیں ہمیں سننے کو ملی ہیں جو مجھ سے پہلے ہمارے دوستوں نے کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ اس سے استفادہ کریں، اس کو سنیں۔ لطیف افریدی صاحب سے تو میری شناخت کافی پرانی تھی، وہ 1968 میں پشاور یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تھے اور میں 1971 میں پشاور یونیورسٹی آیا تھا، لیکن جو سب سے زیادہ پہچان کی بات وہ 1968 کی تحریک تھی، جنرل ایوب خان کے خلاف، امریت کے خلاف اور ولیمت کے خلاف۔ تو اس کی وجہ سے ہم لوگ ہمارا چھوٹا سا صوبہ بھی تھا، تو جو لوگ ایکٹیو تھے وہ ایک دوسرے کو بہت جلدی پہچان لیتے تھے، جہاں پہچان جاتی تھی۔ پھر یہ تھا کہ قصہ میں بلکہ خیبر بازار میں 2 بالا خانے تھے، سیاسی بالا خانے، وکیلوں کی دفتروں کو بالا خانے کہتے تھے۔ اس میں ایک تھا مزدور کسان پارٹی کا دفتر تھا، افضل بنگش صاحب کا بالا خانہ تھا۔ افضل بنگش صاحب وکیل تھے، بڑے وکیل تھے، اور ان کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ارباب سکندر خان کا بالا خانہ تھا۔ ارباب سکندر خان کا بالا خانہ نیشنل عوامی پارٹی کا دفتر تھا۔ اجمل خٹک صاحب وہاں مستقل رہتے تھے، اور یہ جو بنگش صاحب کا بالا خانہ تھا وہاں پہ ترقی پسند لوگ بہت سارے، لطیف افریدی صاحب بھی ان میں تھے، وہ اس بالا خانہ میں بیٹھتے تھے۔ تو ایک طرح سے ہم مشترک بالا خانوں میں ایک دوسرے سے کبھی وہ آ جاتے تھے اجمل خٹک صاحب کے پاس، کبھی ہم بنگش صاحب ساتھ میں چل جاتے تو ملاقات ہو جاتی تھی۔ تو اس وقت سے ایک تعلق شروع ہوا۔ میں سمجھتا ہوں 68 سے ہم ایک دوسرے کو جاننے لگے تھے۔ پھر 71 کی دہائی میں ہمارا آپس میں رابطہ رہا۔ مزدور کسان پارٹی میں تھے وہ، ہم نیشنل عوامی پارٹی میں تھے، لیکن ظاہر ہے کہ دونوں طرح کی پسند پارٹیاں تھیں، رخ دونوں کا ایک تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک زندگی کے بارے میں کافی اہم باتیں ہوئی ہیں۔ میں بھی اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ایسے یعنی صحیح معنی میں جس کو کامریڈ کہتے ہیں، ساتھی، وہ اس طرح کے ساتھی جیسے بابر صاحب نے کہا کہ اس پہ ان پہ ڈیپینڈ کیا جا سکتا تھا، اور لوگ ڈیپینڈ کرتے تھے، اور ہزاروں لوگ اس طرح تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ وہ وہاں موجود ہیں، اگر کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی چیلنج پیش آیا تو ان کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ بڑی بہادری سے، دلیری سے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور اپنے نظریات کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور بڑی بہادری کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اور دیکھیے، یعنی اتنی انہوں نے وکالت کی، زندگی گزاری، لیکن سب سے اچھا ذخیرہ ان کا جو تھا ان کی کتابیں تھیں، ان کی لائبریری تھی۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ نوجوان پڑھیں، کتابیں پڑھوانا چاہتے تھے، صرف رکھتے نہیں تھے، کتابوں میں بحث کرنا چاہتے تھے۔ کوئی نوجوان مجھ سے کتاب لے لیتا تھا تو وہ پھر پوچھتے تھے مجھ سے کہ اپنے اس کتاب سے کیا سیکھا، تاکہ وہ تھوڑا چیک بھی کرتے تھے کہ نوجوان نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ اسی طرح اکرم شاہ لالہ جو تھے وہ بھی ایک سیاسی ایکٹیوسٹ تھے، پھر سیاسی لیڈر بنے، لیکن وہ بھی تھنکر تھے، سوچ فکر والے آدمی تھے، نظریہ دان تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی پوری جنریشن کو انہوں نے نظریہ دیا، سکھایا، اور ایک طرح سے یعنی مجھے زیادہ ملاقاتیں میری ان سے پشاور میں ہوتی تھی، کیونکہ وہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو پختونخوا میں آرگنائز کرنے کے لیے میری ایک طرح سے اپنی پارٹی کی طرف سے مقرر تھے۔ تو وہ آتے تھے تو ضرور ان سے ملاقات ہوتی تھی، ہم آپس میں سیاسی بات کرتے تھے۔ وہ ویٹی آدمی تھے، ان میں ذکاوت تھی، اور وہ بہت سادہ لفظوں میں مشکل باتیں کہتے تھے، بہت سادہ لفظوں میں، یعنی عام فہم الفاظ میں۔ ہم اسٹریٹجی پر کبھی بحث ہوتی تھی کہ یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے،
مثلا پارلیمانی اسٹریٹجی ٹھیک ہے, غیر پارلیمانی اسٹریٹجی ٹھیک ہے, مثلا یہ بحث اگر مشکل ہو جاتی تھی, پیچیدہ ہو جاتی تھی, تو اگر پھر اللہ بہت آسانی سے کہتے تھے کہ دیکھیے اگر اس کمرے میں خدا نخواستہ آگ لگے تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہمیں صرف ایک دروازے سے باہر جانا چاہیے, اس میں کھڑکی بھی کام آ سکتی ہے, اس میں روشن دان تک کام آ سکتی ہے, تو کسی چیز کو آپ یعنی رول آؤٹ نہ کریں. یعنی مطلب کہ ایک طرح سے وہ ایک وسیع سوچ کے مالک تھے اور مشکل مسائل کا آسان حل آسان لفظوں میں ان کے پاس موجود ہوتا تھا, اور میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں نے ان سے استفادہ کیا ہے. جب میں ان دونوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک روسی پروفیسر نے کتاب لکھی ہے, پروفیسر گیرس نامی روسی پروفیسر گیرس نے کتاب لکھی ہے پشتو لٹریچر پر, اور اس کا گوتم شیدواری نے پشتو میں ترجمہ کیا ہے. پشتو میں ترجمہ کا نام ہے دا میڈنی اولس ادبیات, ایک بہادر قوم کی ادبیات ہے, لٹریچر. تو اس میں گیرس نے لکھا ہے کہ یہ جو 20ویں صدی میں پشتون انٹیلیجنشیا تھی, اس نے کہا کہ یہ طوفان کے پرندے تھے, یعنی طوفان کے دوران مابع پرواز تھے, لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ طوفان کی مخالفت میں پرواز کر رہے تھے, اور یہ ایک مشکل پرواز ہوتی ہے جب آپ طوفان کی مخالف پرواز کرتے ہیں. اور ہماری مشکل یہ ہے کہ یہ طوفان لمبا ہو گیا. اب دیکھیں نا 20ویں صدی کے شروع میں 1921-20 سے تحریک ہماری شروع ہوئی ہے, اور یہ ابھی تک جاری ہے, اور ابھی تک طوفان موجود ہے. اور آپ دیکھا ایسا طوفان یعنی ایسا ویسا طوفان بھی نہیں ہے. یہ خونریزی جو آج ہے ہمارے وطن افغانستان میں اور ہمارے اس طرف کے وطن میں جو خونریزی ہے اور جو مشکلات ہیں وہ ابھی تک کم نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ ان جیسے لوگوں کا حوصلہ ہے اور ان جیسے لوگوں کی تقلید میں ہم چل رہے ہیں. انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ طوفانوں سے لوگ بھاگتے نہیں ہیں, پیچھے ہٹا نہیں کرتے, اس سے طوفان ختم نہیں ہوتے. مقابلہ ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں آگے چلنا ہے, چلتے رہنا ہے. آج کے حالات میں تھوڑا سا ان کو ہم زیادہ مس کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ حالات ہے جس پر مجھ سے پہلے دوستوں نے بات کی ہے, میں بھی مختصراً ان کی طرف گزارش کرنا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ریاست ہے وہ ایک ایسے بحران سے دوچار ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عملاً ایک سرزمینی بے آئین ہے. اگرچہ یہاں پہ آئین موجود ہے لکھا ہوا کتاب کی شکل میں, لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور وہ ایک طرح سے irrelevant ہو گیا ہے. اب تک ہم کہتے تھے, یعنی 4-5 سال پہلے تک خیال یہ تھا کہ اس آئین میں ترمیم ہوگی, یعنی کوشش یہ ہوئی کہ اس کو صدارتی بنایا جائے. مثلا یہاں پہ جو پیچھے سے چلانے والی قوتیں ہیں, جو جرنیل شاہی ہے, اسی کوشش ہوگی اس کو صدارتی آئین بنایا جائے. یہ وفاقی آئین ہے, کوشش یہ تھی کہ اس کو وحدانی آئین بنایا جائے, یعنی وفاقی نظام ختم کیا جائے. یہ ہم سوچے تھے. 18ویں ترمیم کے بارے میں ہمیں تشویش تھی کہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے, لیکن اب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو وہ کہتے ہیں آئین نہیں ہے, یعنی ہے بھی تو ہمارے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں یہ کیا ضرورت ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ کوئی الزام نہیں لگا, میں تو ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. اب دیکھیں یہ جو یہ NFC ایوارڈ, نیشنل فائنینس کمیشن ایوارڈ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے, صوبوں کے درمیان جو مالیاتی وسائل کی تقسیم ہے یہ اس ایوارڈ کے ذریعے ہر 4 سال کے بعد ہوتی ہے. ہمارا آخری NFC ایوارڈ 2010 میں ہوا تھا. ابھی 15 سال شروع ہو گیا ہے, NFC ایوارڈ نہیں آیا. یہ پیسے کیسے جا رہے ہیں, یہ کس نظام کے تحت جا رہے ہیں, کس اصول کے تحت جا رہے ہیں؟ کسی اصول کے تحت نہیں. وہ کہتے کسی اصول کی ضرورت نہیں, بس ہماری مرضی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں, ایک ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ, مشترکہ مفادات کی کونسل, پاکستان کے آئین میں یہ درج ہے. اس میں یہ ہے کہ صوبے اور مرکز بیٹھتے ہیں اور اپنے مسائل لے آتے ہیں. صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں اور وزیر اعظم اور 3 وفاقی وزیر اس کے ممبر, 8 وفاقی ممبر. یہ جب ہم اس پر کام کر رہے تھے 18ویں ترمیم پر 2009 اور 2010 میں, تو ہم نے ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ 73 سے بھی آئین میں شامل تھا, لیکن 34 سال میں اس کی صرف 11 میٹنگیں ہوئی تھی. حالانکہ یہ بہت اہم ادارہ ہے, اور میں تھوڑی سی آپ کے لیے 2-3 جملوں میں صرف یہ وضاحت ہوں کتنا اہم ادارہ ہے. یعنی یہاں پہ جو قانون سازی ہوتی ہے تو قانون سازی کے لیے کیبنٹ پالیسی بناتی ہے. جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے,
جو آئین میں قانون سازی کی جو اختیارات ہیں مرکز کے پاس، اس میں جو اس کا جو نمبر 1 حصہ ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ نمبر 1، اس کے لیے کیبنٹ پالیسی بناتی ہے اور اس پالیسی کی بنیاد پر پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے۔ لیکن جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 ہے، اس کے لیے پالیسی سازی جو ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کرتی ہے، CCI۔ اب دیکھیں نا، کیبنٹ کے برابر اس کا رول ہے۔ لیکن اگر اس کی 34 سال میں 11 میٹنگ ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ پالیسی سازی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ جو قانون سازی کی تھی وہ بھی غلط تھی، اس لیے کہ اس میں صوبے بیٹھتے ہیں، یہ صوبوں کے لیے پلیٹ فارم ہے۔ اس میں یعنی ٹریڈیشن یہ ہے، لکھا ہوا تو یہ ہے، اور ٹریڈیشن یہ ہے کہ اس میں جو وفاقی وزراء ہیں 3 وزیر اعظم اور وفاقی وزراء، وہ ایک صوبے سے نہیں ہوتے۔ یہ ٹریڈیشن آئین میں دیکھا ہوا نا، ٹریڈیشن یہ ہے کہ وہ مختلف صوبوں سے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے یہ واحد فورم ہے کہ جس میں چھوٹے صوبوں کی اکثریت ہوتی ہے۔ تو اب اگر وہ کنوین نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہم نے اس میں ترمیم کی، اور ترمیم میں یہ ہم نے کیا کہ ہر 90 دن کے بعد اس کی میٹنگ ہو، مینڈیٹری میٹنگ، لازمی میٹنگ ہو۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں، اس کو 1 سال ہو گیا اس کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ لیکن کس چیز کی میٹنگ ہوتی ہے؟ ایپیکس کمیٹی۔ ایپیکس کمیٹی کیا ہے؟ ایپیکس کمیٹی کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کا آئین میں ذکر ہے، نہ اس کا کسی قانون میں ذکر ہے۔ یہ انتظامی آرڈر کے تحت ایک کمیٹی بن جاتی ہے، کوآرڈینیشن کمیٹی ہے کہ اگر جہاں فوجی آپریشن ہو رہا ہو یا کوئی اقدامات ہو رہے ہوں تو مثلا ڈپٹی کمشنر اور کرنیل آپس میں کیسے کام بیٹھیں گے، ملاقات کریں گے، یا کور کمانڈر یا وزیر اعلیٰ آپس میں کیا، اس کو کہتے ہیں کور کمیٹی۔ اب یہ کور کمیٹی جو ہے یہ پالیسیاں بنانے لگی ہے۔ اچھا، ایک نیشنل کونسل جو اکنامک کونسل بنی ہے سرمایہ کاری کے لیے، یہ کہاں سے یہ کہاں سے کرتے؟ اور اگر یہ ہوگی اور CCI کی میٹنگ نہیں ہوگی تو صوبوں کے مفادات کا کیا ہوگا، وفاقی نظام کا کیا ہوگا؟ تو یہ اکنامک کونسل بن گئی ہے۔ اب دیکھیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اسی کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ 3 جو کینالز نئے بنیں گے پنجاب میں، 6 نئے کینالز بنیں گے، 3 اس میں چولستان میں وہ پانی فراہم کریں گے دریائے انڈس سے۔ دیکھیں جی، ایک الہآباد ڈیم بنا رہے تھے، اس کے لیے چھوٹے صوبے اکٹھے ہوئے، پختونخوا، سندھ اور بلوچستان، اور ہم نے احتجاج کیا، ایجیٹیشن کیا اور اس کو روک دیا۔ اب انہوں نے یہ چالاکی کی ہے کہ ایک طرح سے سندھ کو انہوں نے ایسولیٹ کیا ہے۔ لیکن جناب، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ بلوچستان ابل رہا ہے، پورا بلوچستان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ جہاں تک بلوچوں کا تعلق ہے، پرسوں مولانا فضل الرحمان نے کہا، آپ نے سنا ہوگا، اس نے کہا کہ بلوچ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اگر چاہیں تو آزادی کا اعلان کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی آبادی جس طرح سے کھڑی ہوئی ہے، جس طرح سے آپ دیکھیں نا، گوادر میں آئے تو سارا بلوچستان امڑ آیا۔ چند دن پہلے دالبندین میں میٹنگ ہوئی ہے، آدھا بلوچستان وہاں تھا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی اجلاس دیکھ کر، عوام کی ان سے محبت دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ووٹ ملے۔ ووٹ کہاں سے ملے؟ ووٹ تو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پاس ہے۔ یعنی عوام بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہے، یہ لوگوں کو اٹھاتے تھے، گم کرتے تھے، لیکن اس سے قومی مسئلہ بن گیا وہ بلوچ، پوری بلوچ قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ یہ اور پختونخوا میں کیا تھا؟ پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ دہشت گردی جو لائے ہیں یہ ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی آسمان سے بارش میں تو نہیں ٹپکی دہشت گردی۔ یہ تو فرنٹ لائن اسٹیٹ کون بنا تھا؟ فرنٹ لائن اسٹیٹ بنانے کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ بابر صاحب گواہ ہیں، ہم پارلیمنٹ میں تھے۔ ہمیں یہ جب سلالہ میں محمد ایجنسی میں امریکی فوج نے پاکستانی فوج کے ایک چوکی پر حملہ کیا، تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا، پارلیمنٹ کو بتایا گیا کہ جنرل مشرف نے معاہدے کیے امریکہ سے۔ جنرل مشرف نے معاہدے کیے تھے، نہ پارلیمنٹ کو پتا تھا نہ سول حکومت کو پتا تھا۔ تو دہشت گردی کون لاتا ہے؟ خود جنرل مشرف نے کہا کہ ہم ٹریننگ دیتے تھے افغانوں کو۔ تو یہ ساری ایسی شرطیں، تو یہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ اب تیسرا صبح سندھ رہ جاتا، ہاں یہ نہریں آپ نکال لیں اور آپ دیکھ لیں کہ سندھ میں کیا ہوتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس بحران میں، ایسے حالات میں، اور پھر آپ دیکھیں افغانستان میں تباہی کس نے پھیلائی، یہاں سے مداخلت ہوئی۔ 45 سال سے افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے،
افغانستان میں اسلحے کے کارخانے نہیں ہیں. ٹریننگ کہاں ہوتی تھی؟ یہاں ہوتی تھی پاکستان سے. اسلحہ کہاں سے آتا؟ یہاں سے جاتا تھا. پناہ کہاں ملتی تھی؟ یہاں ملتی تھی لڑنے والوں. اور جب افغان مہاجر ہو کے آتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. آج آپ نے ایک قیامت بنائی ہے افغان مہاجرین. اس سے زیادتی کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے معاہدوں پہ دستخط نہیں کیے ہوں گے، لیکن آپ کو کوئی مفرور نہیں ہے، اس دنیا میں رہتے ہیں. یعنی دیکھیں نا، جو قانون لا آف دا لینڈ، لا آف دا گلوب ہے، عالمی ایک قانون موجود ہے، آپ اس کی خلاف ورزی کر کے آپ اپنے آپ کو ذمہ دار ریاست کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی ہم آج بات کرتے ہیں کہ آپ افغان مہاجرین کے بارے میں اپنا رویہ بدلیں. یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے افغانستان کے لوگوں کو بھی دکھ پہنچتا ہے، یہاں بھی ہمیں دکھ پہنچتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ افغانستان اور پاکستان کو آپ قریب لا سکیں گے. آپ آج اگر آپ دشمنی کریں گے تو یہ دشمنی کون بھولے گا؟ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے جو رہنماؤں کی یاد ہم تازہ کریں تو ان معاملوں میں بھی ہمیں آپس میں بات کرنی چاہیے. اور جیسے دوستوں نے کہا ہے، مجھے اس سے بالکل اتفاق ہے. میرا خیال تو یہ ہے، میری ذاتی رائے ہے، میں نے اس میں بھی کہا تھا، جو قومی جرگہ تھا اس میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ فیڈریشن ناکام ہو گئی. فیڈریشن ناکام اس لیے کہ فیڈریشن نظام اچھا نظام نہیں. فیڈریشن بہت اچھا نظام ہے، ہم آج بھی اس کے حامی ہیں، لیکن اس پر پنجاب کے حکمران طبقے عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جب ہم سیاستدانوں کو راضی کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ نواز شریف نے بھی دستخط کیے، ہمارے ساتھ اور سیاستدانوں نے بھی دستخط کیے 18ویں ترمیم پہ. تو جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ 6 نکات، شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے بھی زیادہ پوائزنس ہے، زہرناک ہے. تو جناب پھر جنرل کر جاتے ہیں تو پھر تو فیڈریشن نہیں چل سکتی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں برابر کی نمائندگی ہونی چاہیے. یہ وہ فارمولہ ہے جو پنجاب نے استعمال کیا تھا بنگال کے لیے. جب پاکستان بنا تو بنگال کی آبادی زیادہ تھی، جس کو مشرقی پاکستان کہا گیا، یہ مشرقی بنگال تھا. اس کی آبادی زیادہ تھی تو انہوں نے پہلے یہاں پنجاب کی حکمران طبقوں نے پہلے 1 یونٹ بنایا. جو یہاں کے صوبے ہیں ان کو مرج کر کے ان کو زبردستی آپس میں ملا کے لاہور کو سیکرٹریٹ بنتا. آپ دیکھیں ایسا مغربی پاکستان کا صوبہ جس میں چترال سے آدمی درخواست دینے کے لیے لاہور آتا تھا سیکرٹریٹ میں کام کرنے کے لیے، یا بلوچستان سے ہرنائی سے آدمی چلتا تھا یا مکران سے چلتا تھا اور لاہور درخواست کے لیے آتا تھا. یہ 1 یونٹ کا صوبہ بنا. لیکن اس پہ اکتفا نہیں کیا، پھر ایک قدم اور آگے بڑھے. اس کے باوجود مغربی پاکستان کی آبادی جو تھی وہ کم تھی مشرقی پاکستان سے. تو پھر بنگالیوں سے کہا گیا کہ ہاں آپ کی آبادی زیادہ ہے، لیکن قومی مفاد میں یہ ہے کہ آپ برابر کی نمائندگی قبول کریں. 50% آپ کے، 50% مغربی پاکستان کے. تو آج ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ قومی مفاد میں برابر کی نمائندگی قبول کریں، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہا. لیکن اب روزانہ ہم لڑائیاں لڑیں گے یا پھر یہ اعلان کریں کہ بس یہ ملک ہم نہیں چلانا چاہتے، اپنے اپنے راستے لے، یا یہ پرامن طریقے سے کہنے جیسے سوویت یونین ڈسپرس ہوا لیکن خانہ جنگی نہیں ہوئی. 15 ہوتی وہ 15 اسٹیٹس تبدیل ہو گئی پرامن طریقے سے. اور یا یہ ہے کہ پھر اگر کوئی ساتھ چلنے کا رہا تو اس کے لیے پھر جو آئین یا کوئی راستہ ہوگا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم نے 100 سال جدوجہد کیے، 100 سال. 1921 انجمن اصلاح افاغنا، اور آج آپ دیکھیں 2025، یعنی 104 سال کی جدوجہد کے بعد ہم کہیں گے کہ ہمارا انگریز آقا چلا گیا اور ہمارا لاہور والا آقا جو ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھ لیے. یہ ہم نے نہیں کیا اور نہ ہم اس کے اختیار ہیں اور نہ کبھی مانیں گے، نہ ہمارے نوجوان مانیں گے، نہ ہماری آبادیاں مانیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں اس کے لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، آپس میں بات چیت کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے دوستوں نے پہلے کہا ہے میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، جو لطیف افریدی صاحب کی خواہش تھی کہ اس کے لیے ایسا جرگہ یا ایسا کنونشن یا ایسی کوئی کانفرنس ہو کہ جس میں ہم مشترکہ رائے عمل کے لیے اکٹھے ہوں اور ہم مل کر اس جدوجہد کو ہم آگے بڑھائیں اور ہم یہ دنیا کو دکھائیں کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ حق پر ہے. اس لیے کہ ہم تو کسی اور کا حق چھیننا نہیں چاہتے، اپنا حق مانگتے ہیں اور آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے ان لیڈروں کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے
مجھے یقین ہے کہ ہم اور آپ سب ان کے راستے پر چلتے رہیں گے، اور جیسے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی تھی ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنی چھوٹی موٹی کوششیں وہاں ڈالیں گے۔ ہمیں تو بہت خوشی ہے بابا صاحب یہاں موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے وہ لیڈر ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی وہ سارے پاکستان میں جو سارے مظلوم اور محکوم لوگ ہیں وہ ان کی طرف امید کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی ہمیشہ ان کے ساتھ، چاہے وہ افغان مہاجروں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مذہبی اقلیتوں کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی رسوموں کا مسئلہ ہو، چاہے خواتین کا مسئلہ ہو، وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اور میں اپنی بہن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بہت اچھی نظر پڑی ہے، اور ہمیں فخر ہے ایسی بہنوں پر جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہیں، اور اپنے مجھے امید ہے کہ اور بھی ہماری خوشنود خواتین جو ہیں وہ حرکت میں آئیں گی۔ ہمیں خوشی ہے کہ بلوچ خواتین نے بڑی پیمانے پہ حصہ لیا ہے۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بہنوں کے بغیر، کیونکہ ہم آدھی قوم ہوں گے اور آدھی قوم کوئی پوری قوم نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔